خلیل و ذبی کی گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو گفتگو فرمائی اس کو قرآن کریم نے یوں ارشاد فرمایا، یوں بیان فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آئے بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اے بیٹا اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان اللہ کا حکم، آپ کو جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کر ڈالیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک صالح باپ ہونے میں لاجواب ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سعادت مند بیٹا ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اگر عظیم الشان باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو عظیم المرتب بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ نہ اس کے باپ کا کوئی جواب ہے نہ اس کے بیٹے کا کوئی ثانی ہے۔ کیا خوب فرمایا، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس کی تابداری طاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتوب کی کرامت تھی، سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3 وصیت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان میری 3 وصیت ہے۔ پہلی وصیت، مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھ دیں تاکہ ذبح کرتے وقت میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ مجھے منہ کے بل لٹانا، کیونکہ آپ کے سینے میں ایک باپ کا دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھڑک اٹھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کا ہاتھ ذبح کرنے سے رک جائے۔ تیسری وصیت فرمایا یہ ہے کہ میرے ذبح ہونے کی خبر میری والدہ مائدہ کو نہ دیجیے گا، ورنہ میری ماں میرے غم کو برداشت نہ کر سکے گی اور اس کا دل باش باش ہو جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو رسی سے باندھا اور آپ کو منہ کے بل لٹایا، ایک پتھر کی چٹان پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کا جلوہ دیکھیں کہ تیز چھری اسماعیل علیہ السلام کے نازک گلے کے گردن تو کیا کاٹتی، لیکن گردن کے اوپر بال تک بھی نہ کاٹ سکی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ چیز دیکھی کہ چھری چل بھی نہیں رہی، کہ دونوں رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ ہماری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ یا اللہ مہربانی فرما، ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، قبول فرما۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے چھری چلاتے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی چھری ایک بال تک بھی نہیں کاٹتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کر ایک بھاری پتھر پر مارتے ہیں چھری کو، جس سے وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور آپ چھری سے فرماتے ہیں کہ اے چھری، ایک بھاری اور مضبوط پتھر کی چٹان پتھر کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر سکتی ہے، میرے پیارے بیٹے اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو نہیں کاٹ سکتی۔ تو چھری نے زبان حال سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے خلیل، جب آپ نارے نمرود میں بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں تشریف لے گئے تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس لیے آگ نے مجھے نہیں جلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق چھری نے جواب دیا اے ابراہیم آگ کو ایک مرتبہ اللہ کا حکم ہوا کہ میرے خلیل کو میرے ابراہیم کو نہیں جلانا، مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے مجھے اس حالت میں بنایا ہے، مجھے ایک چھری بنا کر بھیجا ہے، دنیا میں بنایا ہے، چھری اپنے مخلوق میں سے ایک چھری بنایا ہے۔ میں قسم اٹھا کر اس رب ذوالجلال کی فرماتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 مرتبہ حکم ملا ہے کہ اے چھری میرے اسماعیل کے نرم و نازک گلے پر نہ چلنا، میرے اسماعیل کے نازک گلے پر اور میرے اسماعیل کے اوپر نہ چلنا۔ ایک مرتبہ اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم فرمایا اور وہ تجھ پر ٹھنڈی ہو گئی اور گلزار بن گئی۔ یہ اللہ کا ایک مرتبہ حکم ہوا، اس نے تجھے نہ جلایا، مجھے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں اسماعیل کے گلے پر کیسے چلوں اور کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ کا حکم مانوں یا ابراہیم تیرا حکم مانوں؟ یہ وہ منظر تھا جب فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت اور آپ کی اس کی رضا خوشبندی کے لیے قربانی کا جذبہ دیکھ کر پکار اٹھے۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جذبے وفاداری سے اور شان و شوکت اور اخلاق محبت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے سدرہ کے مکین جبریل امین علیہ السلام جنت سے ایک مہڈا لا کر حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا دو اور میرے خلیل کے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ان کے سامنے کھڑا کر دو اور ان کے ہاتھ پاؤں رسی سے کھول دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ جنتی دمبا لٹا دیا۔ اب تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری چل گئی اور دمبا ذبح ہو گیا، قربانی ہو گئی۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھی تو کیا آپ دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، عجیب و غریب منظر نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف آپ کے آگے سامنے کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد کہا۔ صدا آئی اے میرے خلیل تیرا امتحان ہو گیا تو کامیاب ہوا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا اور تیرا بیٹا بھی بچا لیا گیا اور اس کی جگہ جنتی دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین انا ھذا لہو البلاغ المبین۔ فدعیناہ
نَجَّيْنَاهُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم۔ بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکیوں کو بے شک یہ روشن جان تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔